مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک اور 16ویں تراویح اور 21 پارے الحمدللہ مکمل ہو۔ گزشتہ کل ہمارا تذکرہ 17ویں پارے کا تھا، آج 18واں پارہ۔ 18واں پارہ شروع ہوتا ہے سورۃ المؤمنون سے۔ اس کی ابتدائی جو چند آیات ہیں، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی کامیابی کی علامتیں بیان فرمائی۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ ایمان والے کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ فلاح ایسے کامیابی کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن نہ ہو۔ کامیابی دنیا میں بھی ملتی ہے، جوانی کا ملنا کامیابی، صحت کا ملنا کامیابی، مال کا ملنا کامیابی، خوبصورتی کا ملنا کامیابی، خوشی کا ملنا کامیابی، عہدے کا ملنا کامیابی، ڈگری کا ملنا کامیابی، کاروبار میں برکت کا، کاروبار کے اندر اضافے کا ہونا، یہ کامیابی، یہ بھی کامیابیاں ہے، لیکن اس کو فلاح نہیں کہتے۔ اس کو کیا نہیں کہتے؟ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ یہاں خوشی مل گئی تو غم لگا ہوا ہے۔ آج ناچ رہے حضرت، کل روئیں گے، ہے نا؟ اسے کئی مثالیں ہیں۔ چاچا بھتیجے کے شادی ہلدی میں ناچ رہا ہے، ناچتے ناچتے حضرت لڑک گئے۔ وہ خوشی کا ماحول کس میں بدل گیا؟ ماتم میں بدل گیا۔ تو یہاں کی خوشیوں کو اسے زوال آتا ہے۔ یہاں کی صحت ہے، اچھا ہے بھائی، صبح سے اچھا تھا، اچانک تراویح میں کھانسی آ رہی، کیا کریں گے اس کو؟ یہ یہاں کی صحت کو بھی کیا ہے؟ بیماری کا خطرہ لگا ہوا ہے۔ یہاں کی جوانی کو بڑھاپے کا خطرہ لگا ہوا ہے، اور یہاں کی زندگی کو موت کا خطرہ لگا ہوا ہے۔ یہاں کی مالداری کو غریبی کا خطرہ لگا ہوا ہے، کب یہ چھن جائے، کب یہ گھر نکل جائے، کب یہ گھر چھوڑ کر میں چلا جاؤں، کب حالات آ جائے، کب پریشانی آ جائے، کب ٹینشن آ جائے۔ تو یہاں کی جتنے بھی کامیابی کا ڈیفینیشن ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے زوال کا، اس کے چھن جانے کا خطرہ ہے۔ یہ کامیابی فلاح نہیں ہے، یہ کامیابی فلاح نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر کتنا بھی بڑا نبی ہو، سب سے بڑے نبی، ان کو بھی حالات آتے ہیں، ان کو بھی پریشانی آتی، بیماریاں ان کو بھی لگتی۔ کتنا بھی بڑا بادشاہ اپنے وقت کا ہو، اس کو بھی کہیں نہ کہیں ٹینشن ہے، اس کو بھی جتنے بڑے تخت پر بیٹھے گا وہ اتنا زیادہ گرم ہوگا، وہ اتنا زیادہ ٹینشن میں ہوگا۔ ہمیں لگتا ہے کہ بھائی بادشاہ ہے، ہم سکون میں ہم کیا ہیں؟ سکون میں ہیں۔ آج تو کارپوریٹر کو بھی نیند نہیں آ رہی، لیکن الحمدللہ ہم کیا ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، رضینا قسمت الجباری فینا۔ اللہ کے تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، اللہ کے تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ تو فلاح، یہ جو دنیا کی کامیابیاں میں نے جو گنایا ہے، ایک بیوی مل گئی، شادی ہو گئی الحمدللہ، یہ کامیابی کو فلاح نہیں کہتے۔ بعض جوانوں کا ایک گول ہوتا ہے، بس صبح شام شادی شادی شادی، اس کا مقصد ہی اول کیا ہوتا ہے؟ شادی۔ وہ اس کو کامیابی سمجھتا ہے۔ مل گیا، پھر 1 مہینے کے بعد جب اس کا نشہ اتر گیا تو یار اس کو میں کامیابی سمجھ رہا تھا۔ حضرت علی سے پوچھا تھا کسی نے کہ من نکاح، حضرت نکاح کس کو کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ سرور شہر، نکاح نام ہے 1 مہینے کی خوشی کا۔ کس کا؟ 1 مہینے کے خوشی کا۔ لزوم مہرین، مہر لازم ہوتا ہے۔ غموم دہرین، پورے زمانے بھر کا غم ساتھ میں لے کر آتی ہے۔ وہ اپنے کو اپنا سارا غم ہمیں دیتی ہے، اور وہ کیا بن جاتی ہے؟ بے غم۔ ہم غم اور وہ بے غم۔ تو غموم دہرین، زندگی بھر کا غم ساتھ میں آ رہا ہے۔ قصور زہرین، کمر ٹوٹتی ہے بھائی، شادی وقت کیا ہوتی ہے؟ حضرت نے فرمایا کمر ٹوٹ جاتی ہے، کنواروں کو سمجھ میں نہیں آئے گا،
اور اخیر میں دخول قبرین، اس کی منزل کیا ہے؟ قبر کا آخری گڑھا. تو یہ نہیں کہا مل گئے حضرت کامیابی، اس کو سمجھ رہے. حالانکہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں مل رہی ہیں یہ کامیابی کو فلاح نہیں کہتے، کامیابی کہتے ہیں لیکن اس کو کیا نہیں کہتے؟ فلاح. فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی بڑھاپا نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی درد نہ ہو، کوئی موت نہ ہو، نعمتوں کے چھن جانے کا خطرہ نہ ہو. اس کو کہتے ہیں فلاح. یہ ملے گا ان ایمان والوں کو جس میں 10 صفات پائی جائے. اور یہ فلاح جو ہے دنیاوی زندگی میں ممکن نہیں. لقد خلقنا الانسان فی کبد، سورہ بلد میں اللہ نے کہا نا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی الگ الگ مشقتیں، امام کی الگ ہے، مقتدیوں کی الگ ہے، شوہر کی الگ ہے، بیوی کی الگ ہے، ماں باپ کی الگ ہے، بچوں کی الگ ہے، استاد کے الگ ٹینشن ہے. بچوں کو ایسا لگ رہا کہ یار ایگزام کا ٹینشن تو ہم کو چاہیے، وہ اپنے پڑھائی سے رو رہے ہیں، اور استاد الگ رو رہے ہیں. ٹیچر روم میں جا کے، اسٹاف روم رہتا ہے نا، وہاں جا کے سارے ٹیچر مل کے رو رہے ہیں. ارے کیا ٹینشن ہے، کیا مغز ماری ہے، ایگزام آیا تو بچوں سے زیادہ ہم کو ٹینشن ہے. تو استادوں کا ٹینشن الگ، بچوں کا ٹینشن الگ، مالدار کا ٹینشن الگ، غریبی کا ٹینشن الگ. مال کا اس کو ہر وقت خطرہ لگا ہوا ہے، اس کو یہ ہے کہ بھائی کب آ رہا، زندگی آگے ہو گئی، بال سفید ہو گئے، ابھی تک مال کیوں نہیں آ رہا، اس کا ٹینشن الگ. اور بعض صحت مند اس وجہ سے ٹینشن میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کب دکھے گا. اچھا ہے لیکن پھر بھی ہجم نہیں ہو رہا ہے. بعض لوگ سکون میں رہتے ہیں، ان کا اپنا سکون ایکسیپٹ نہیں رہتا ہے. اتنا کیوں سکون میں، ایسے اکیلے میں بیٹھے بیٹھے کیا کچھ ہو کیوں نہیں رہا ہے بھائی، سب اچھا کیسے چل رہا ہے، میں تو یہ ڈیزرو نہیں کرتا نا، پھر یہ ایسا کیسے. وہ جو سکون ہے نا، وہ سکون بھی اس کے بے سکونی کا سبب بن رہا ہے. وہ سکون بھی ایسا ہوتا کہ نہیں، بعض لوگوں کو ہے ایسا. بھائی آتے ہمارے پاس ایسے نمونے، اینٹنگ سوال پوچھتے، عجیب و غریب، دماغ گھوم جائے. تو قرآن نے فلاح اس کو کہا ہے جس کے بعد کوئی ٹینشن نہیں ہے. یہ اس کو ملے گا جس ایمان والے میں یہ 10 صفات پائی جائیں. نماز خشوع خضوع سے پڑھتا ہو، بالکل اللہ اکبر کی نیت باندھنے کے بعد السلام علیکم تک اللہ کے علاوہ کسی کا تصور نہ ہو، اطمینان سے رکوع ہو، اطمینان سے سجدہ ہو، اطمینان سے قیام ہو، اطمینان سے قومہ ہو، اطمینان سے جلسہ ہو، ساری تسبیحات اطمینان سے پڑھتا ہوں، اسے کہتے ہیں خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والا. والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ ادا کرتا ہوں. اللہ نے اگر ایمان والے بعض ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ وقت پر پابندی کے ساتھ اور پوری زکوٰۃ اہتمام سے نکالتا ہوں. یعنی کہ میں زکوٰۃ دیتا نا، بولے لاکھ روپے زکوٰۃ دے رہا، 30,000 روپے احسان کر رہا. زکوٰۃ کتنی ہے؟ اس پہ فرض لاکھ روپے ہیں اور دے کتنی رہا ہے؟ 30، اور اس پر بھی احسان جتا رہا ہے. زکوٰۃ نکالتا نا. 70 باقی ہے بھائی، 4 رکعت ظہر میں 2 رکعت پڑھ کے کیا اترا رہا ہے؟ 2 ابھی پوری کریں گا تو 4 مکمل ہوں گی نا. فرض ادھورا رہا، فرض تیرا ادھورا رہا. 4 پڑھیں گا تو نماز مکمل ہوں گی. 1 لاکھ زکوٰۃ اگر تجھ پر جو شریعت نے طے کی ہے اگر وہ ادا کریں گا تو تیری زکوٰۃ ادا ہوں گی، ورنہ یہ عمل ادھورا ہے. یہ بنیاد الاسلام کا ایک بنیادی رکن ہے زکوٰۃ. تو زکوٰۃ پابندی سے دیتا ہوں. بعض مفسرین نے کہا کہ یہ ہجرت سے پہلے کی آیت ہے اور اس وقت زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی. تو یہاں پر زکوٰۃ سے جو مراد ہے اپنے روح کو پاک کرنا، پاکیزگی. اور زکوٰۃ کا اصل جو معنی ہے اس کا بھی یہی ہے کہ زکوٰۃ دیکھے باقی جو مال ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ پاک کرنا ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، بے فائدہ دنیا اور آخرت کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے کام سے ایمان والا دور رہتا ہے. فالتو کام، چائے کے نکڑوں پر گھنٹوں گزارتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے چرچے کرتے ہیں جس چرچے کا اس کی ریئل لائف سے کچھ لینا دینا نہیں رہتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں کیا، دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. حضرت کروڑوں کی پھینک رہے بیٹھ کے، جیب میں ڈھیلا نہیں ہے، اکاؤنٹ میں 1 روپے کا بیلنس نہیں ہے، گھر کے اندر جائیں گے تو بیوی 10 گالیاں دیں گی. یہ سب اس کو سیٹ ہے، لائف اس کی ایسی روز کی کیا ہے، روٹین ایسی بیٹھی ہوئی ہے. بس دل کے تسلی کے لیے روزانہ چائے کے نکڑ پہ جاتا ہے، 1 چسکی مارتا ہے 1 کروڑ کا
ایک پکوڑا کھاتا ہے 1 کروڑ کا پھینکتا ہے، پھر ایک پکوڑا کھائے گا پھر 1 کروڑ کا پھینکے گا. ایسے ایمان والوں کی صفت یہ نہیں ہے. ایمان والے کو کہاں ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون. جو باتیں لغو ہیں، جو کام لغو ہیں، بیکار، ایسے کھیل کھیلنے سے بھی شریعت نے منع فرمایا ہے کہ جس سے نہ جسمانی فائدہ ہے اور نہ دنیاوی فائدہ ہے. بس ایسے ہی بیٹھ کر چیس کھیل رہے، یہ کھیلنا جائز نہیں ہے. ایسا کھیل کھیلنا جس سے نماز قضا ہو جائے جائز نہیں ہے. ایسا کھیل جس میں دنیا کا اور نہ آخرت کا کوئی نفع نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھیل کھلوایا ہے. تیر اندازی سکھائی ہے، اور بھالا پھینکنا سکھایا، نیزہ پھینکنا سکھایا ہے، دوڑ لگانا سکھایا ہے، گھوڑ سواری سکھائی ہے. یہ سب اللہ کے رسول خود کرتے تھے، اپنے بیوی کے ساتھ بھی کیا ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ. تو یہ کھیل جس سے جسمانی فائدہ ہے، مائنڈ فریش رہتا ہے، یہ جائز ہے. لیکن ایسا کھیل جس سے نہ دنیا کا فائدہ، نہ آخرت کا فائدہ، نہ جسمانی فائدہ، اور ایسے کھیل میں لگنا بھی ایمان والے کی شان نہیں ہے. والذین ہم لفروجہم حافظون. اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. کس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان اور شرمگاہ، یہ 2 چیزوں کی حفاظت کر لو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. زبان اور شرمگاہ، یہ 2 چیزوں کی حفاظت کر لو، کل قیامت کے دن جنت کی ضمانت میں محمد الرسول اللہ دیتا. آگے پوری تفصیل سے اس پر بات آئیں گی. شرمگاہ کی حفاظت کرتے، ہاں، مگر اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی خواہش کو حلال طریقے سے پوری کرتے ہیں. او ما ملکت ایمانہم، یا وہ باندیا جو ان کی ملکیت میں ہے، یا وہ باندیا جو ان کی، ان دونوں کے ساتھ خواہش پورا کرنا حلال ہے. یہاں پر بھی آ کے صوفی پنا نہیں دکھانے کا. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. اگر ان 2 کے علاوہ تیسری جگہ سے خواہش کو پورا کرتے ہیں تو یہ زیادتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ زیادتی ہے. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. امانت کی حفاظت کرتے ہیں، وعدے کو پورا کرتے ہیں، نماز کو خشوع سے پڑھتے ہیں، شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لغو چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے امانت کو پورا ادا کرتے ہیں. امانت ٹائم میں بھی، امانت چیزوں میں بھی، امانت مالداری، مال کے اندر بھی. کسی نے کوئی چیز آپ کے پاس امانت رکھی، جیسی رکھی ہے ویسی لوٹانا ضروری ہے. کسی نے مال رکھا ہے، جتنا رکھا جیسے نوٹ رکھ کے ویسے لوٹانا ضروری ہے. کسی نے آپ کو ٹائم، آپ کے پاس آپ کا ٹائم خرید لیا ہے، جس نے خریدا ہے، جتنا خریدا ہے، وہ ٹائم آپ کا امانت ہے. وہ ٹائم آپ کا کیا ہے؟ آپ اتنے ٹائمنگ کے پابند ہیں اس امانت کے پورا کرنے کے لیے. سامنے والے نے اتنے ٹائمنگ کے لیے آپ کو جس کام کے لیے ہائر کیا ہے، آپ کو اتنے ٹائمنگ کے اندر امانت داری نبھانا ضروری ہے. یہ کسی دنیاوی کام کاج کا رواج نہیں ہے، یہ قانون ہے اسلام کا. یہ قانون کس کا ہے؟ اسلام کا قانون ہے. والذین هم علی صلواتهم یحافظون. اور نمازوں کی پابند نہیں کرتے. اوپر تھا نمازوں کو اچھی طرح پڑھتے ہیں، اور یہاں کیا ہے؟ 4 ٹائم بھی پڑھتے نا، بولے اپنا الحمدللہ. فجر میں کہاں رہتے رہے؟ بستر میں رہتے، بولے اٹھنا نہیں ہوتا. یہ اللہ کو یہ جواب دیں گے کہ اٹھنا ہی نہیں، آنکھ ہی نہیں کھلتی. آنکھ ہی نہیں کھلتی، 3 بجے تک جاگتے رہتے. بولے ہم تو جب سوئیں گے 3 بجے تو اٹھیں گے کیسے فجر میں؟ تو 3 بجے تک جاگے ہیں تو 2 گھنٹے اور جاگو اور فجر کی نماز پڑھ کے سو جاؤ نا. سیدھی بات ہے. جب اتنا جاگ ہی رہے ہیں، موبائل میں کاڑا کرتے کرتے اور 2 گھنٹے ریل دیکھتے بیٹھو، اور لمبی ویڈیو دیکھو 2 گھنٹے کی، آؤ فجر کی نماز چھوڑ کیوں رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ برکتوں کو اس ٹائم میں اتارتے ہیں، اور عین اس ٹائم میں ہماری قوم کا اکثر حصہ کیا ہوتا ہے؟ سویا ہوا رہتا ہے. 5 وقت کی نماز، اور انکلوڈ ساتھ میں جو ہے وتر کی نماز، یعنی دن بھر میں 6 نمازیں انسان کو پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے. ایمان والا یہ کرتا ہے. ایمان والا یہ ہر حال میں، سفر میں ہے، حضر میں ہے، صحت میں ہے، بیماری میں ہے، خوشی میں ہے، غمی میں ہے، ہر حال میں نماز پڑھنا ضروری ہے. جنگ کی حالت میں تب بھی نماز معاف نہیں ہے. شکل نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، لیکن پڑھنا تب بھی ہے. پڑھنا تب بھی ہے. سفر میں ہے، نماز معاف نہیں ہے. نماز پڑھنا ضروری ہے. 4 کی 2 ہوں گی، لیکن پڑھنا ضروری ہے. کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے پڑھو. لیٹ کے نہیں، اشارے سے پڑھو بھائی، لیکن پڑھنا
بے ہوش تھا, پتہ ہی نہیں چلا, ہوش میں آیا تو دہرا نماز کو, وہ نماز کی قضا کر, نماز پڑھنا پڑے گا. اب بے ہوش تھا, گئی چھٹی, یہ ایسا نہیں چلے گا. یہ صرف اللہ نے کس کو دیا ہے؟ عورتوں کو دیا ہے. مہینے میں کچھ ایام ان پر ایسے گزرتے ہیں جن میں ان کو نمازیں معاف ہے, روزہ معاف نہیں ہے. عورتیں بعض یہاں پر بھی غلطی کرتی ہے کہ نماز معاف, تو نماز بھی فرض ہے, روزہ بھی فرض ہے, تو قیاس کر رہی ہے. پہلے عقل کے بارے میں کہا ہے کہ وہ کیا ہے, تو یہاں قیاس نہیں کرنا ہے. بھائی نماز فرض ہے تو روزہ بھی فرض ہے, تو نماز معاف ہے تو روزہ بھی, ایسا نہیں چلے گا. حالانکہ روزہ رکھنا ہے تو الٹا کرو نا, تم روزہ رکھنا ہے تو نماز بھی پڑھنا پڑیں گی بعد میں پاک ہونے کے بعد. ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ شریعت نے روزہ جو قضا ہوئے ہیں اس کو بعد میں رکھنے کا حکم دیا ہے. نماز کا بھی حکم دے سکتی تھی, لیکن آسانی کے لیے, مشقت سے بچانے کے لیے شریعت نے نماز کا حکم اٹھا لیا. 7 دن, بعض عورتوں کے 7 دن, کسی کے 6, کسی کے 5, کسی کے 8 دن نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. مان لو اگر 7 دن کی نمازیں چھوٹی ہیں, پاک ہونے کے بعد پھر نئے دن کی نئی نمازیں, اور وہ چھوٹی بھی پھر 7 دن ہر مہینے یہی اس کے کھاتے میں جمع ہوتے جائیں گے. کتنی نمازیں ایک دن میں ادا کریں گی؟ آسانی کے لیے شریعت نے کہا ٹھیک ہے نماز معاف, قرآن نہیں پڑھیں گی, قرآن نہیں چھوئیں گی, اور روزہ نہیں رکھیں گے. لیکن جتنے روزے چھوٹے ہیں اس کے ادا کرنے کے لیے, مان لو 7 روزے چھوٹے ہیں, اس کے ادا کرنے کے لیے ٹائم کتنا ہے؟ پورا 11 مہینے, پورے 11 مہینے ہیں. ایک مہینے میں ایک روزہ بھی اگر رکھیں گی تب بھی جو چھوٹے ہوئے 7 روزے ہیں اس کے ادا ہو سکتے ہیں. تو نماز کی پابندی ایمان والا کرتا ہے, اس کو فلاح ملے گا. کیا ملے گا؟ اس کو فلاح ملے گا. آگے اللہ رب العزت نے اسی سورہ مومنون کے اندر جو ہے بالکل اخیر میں 4 آیتیں, 1 2 3 4 آیتیں, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, یہاں سے لے کر وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین تک, یہ 4 آیتیں ایسی نازل فرمائی جو امت کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو میں یہ 4 آیتیں اس کے کان میں پڑھ کے دم کرتا. ایک مریض تھا, انتہائی درجے کا مریض, انتہائی درجے کا بیمار, میں نے یہ آیتیں اس کے کان میں دم کر دی, وہ بندہ ٹھیک ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بلوا کر پوچھا کہ تم نے کیا پڑھ کے دم کیا؟ کہا یا رسول اللہ یہ 4 آیتیں پڑھ کر تلاوت کی اور دم کر دی, اللہ نے اس کو ٹھیک کر دیا. کہا کہ یہ آیتیں اتنی پاورفل ہیں, اتنی پاورفل ہیں, اگر کوئی بندہ جنات سے ملاقات کر جائے نا, کسی کو جنات لگ جائے, کسی کو نظر بد لگ جائے, یا کسی کو سحر یا حسد کا شکار ہو جائے کوئی بندہ, یہ آیت کریمہ پڑھ کر اس کو دم کر دینا چاہیے. اللہ کے ذات سے یقین ہے کہ وہ بندہ کیا ہو جائے گا. جناتوں کو جلانے کے لیے پیٹرول اور آگ کا اگر کوئی آیت کام کرتی ہے تو وہ کون سی ہے؟ یہ آخر کی 4 آیت. لیکن سچی مچی کا اس میں جنات ہونا چاہیے, نہیں تو ایسی حضرت ایکٹنگ کر رہے. پھر تم پورا قرآن بھی اگر پڑھ کے دم کر دو گے نا, تب بھی وہ تم کو الگ سے دوسرا قرآن سنائے گا. تم ایک سناؤ, میں ایک سناتا ہوں, پھر بھی نکلے گا. ہمارے والد صاحب جو ہے نا بچپن میں, یعنی میں بچپن میں, ہمارے والد صاحب نہیں, میں بچپن میں جب سوتا تھا تو سونے کے 2 طریقے ہوتے ہیں, بچوں کے بھی ہوتے ہیں. بعض بچے سونے کا ناٹک کرتے اور بعض بچے سچ مچ کا سو جاتے ہیں. کسی دن ہمارے ہاتھ سے کوئی کانڈ ہو گیا یا کوئی شرارت ہو گئی, کوئی ایسا کام ہو گیا کہ جس سے آج ہماری خیر نہیں. والد صاحب کے آنے کا ٹائمنگ ہوتا تھا, جیسے ہی والد صاحب آنے والے, ہماری والدہ کی ایک عادت تھی جو اس وقت اچھی نہیں لگتی تھی, لیکن آج اس عادت پر ہم ان کو دعائیں دیتے ہیں. اس وقت وہ عادت ہم کو اچھی نہیں لگتی تھی. دن بھر کی کارگزاری والد صاحب کو ایک ایک یاد کر کر کے سناتے تھے, اور والد صاحب اس کارگزاری کو سن کے اچھی طرح ایک دم طبیعت کے ساتھ ہماری دھلائی کرتے تھے. وہ دھلائی کی برکت سے آج ہم دھوئے ہوئے ہیں. جیسے ہی والد صاحب گھر, اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے والد صاحب, ہمارے والد صاحب کی ایک خوبصورت عادت تھی کہ جب بچہ بھلے ڈھونگ کر کے سویا ہوا ہو, اٹھاتے نہیں تھے. ڈھونگ کر کے سویا ہو تب بھی اٹھاتے نہیں. تو وہ والی کوالٹی کیا ہم فائدہ اٹھاتے تھے. ہم کو پتا ہے کہ آج تو ہم گئے تو ابا کے آنے سے پہلے ہم بستر میں, تو ابا آئے, ہاتھ دھوئے, دسترخوان پر بیٹھ گئے, والدہ شروع ہو, آج اس نے ایسا کرا, ہم سب سن رہے, آج اس نے ویسا کرا, آج اس نے. ابا بولے اے اٹھ, اے
ہل رہے ادھر ہل رہے ادھر ہل رہے، لیکن کیونکہ یہ ہم ایسے سوئلے نہیں ہے، تو اس وقت ابا کہتے تھے بھینس لے کے سویا ہے ہمارے علاقے میں اس جملے کو کیا بولتے ہیں؟ بھینس لے کے سویا ہے۔ سونے والے کو جگانا آسان ہے، بھینس لے کے سونے والے کو جگانا بہت مشکل ہے۔ صبح دکھاتا بہت، صبح اٹھنے سے پہلے ہم غائب ہو جاتے تھے۔ اور ماں ایک ایسی چیز رہتی نا، بچپن میں بچوں کی شکایت باپ کو کرتی ہے، اور باپ جب مارتا ہے تو بچے کے منہ سے پہلا جملہ کیا نکلتا ہے؟ اور مائی کا آچن ہوتا ہے جو اس کو پتا ہے کہ شکایت اس نے کی ہے ضرور، لیکن بچائیں گے بھی مائی ہے۔ اللہ دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آگے سورہ نور اللہ نے نازل فرمائی، سورہ نور۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے باقاعدہ فرمایا کرتے تھے، اپنے گورنروں کو بھی تعلیم دیتے تھے کہ اپنے گھر کے عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دلاؤ۔ سورہ نور کی، میں نے سورہ نساء میں بھی کہا تھا سورہ نور کے بارے میں، بہت تفصیل سے مسائل ہے اس میں، بہت بہترین مسائل ہے اس میں۔ زنا کے مسائل ہے، بے حیائی کے تعلق سے ہے، گھروں کے اندر جانے کا کس طرح سے اجازت لینا ہے، اجازت لے کے جانا ہے، سلام کر کے جانا ہے، اجازت ملی تو جانا ہے، نہیں ملی تو منہ چڑھا کے تانے دے کے گالیاں دے کے واپس نہیں آنا ہے، خوش دلی سے واپس آنا ہے۔ میں گیا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ قرآن کہتا ہے یہ ایمان والو، جب تم کسی کے گھر میں جائے تو ایسے بغیر اجازت کے داخل مت ہو جاؤ، اجازت لو، سلام کرو، اجازت ملی تو ٹھیک ہے، نہیں ملی تو وہاں سے لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ 3 بار دروازہ کھٹکھٹایا پھر بھی چلا اندر سے، اندر رہ گیا آواز نہیں آئی، ارے سوئلہ رہیں گا بھائی، واش روم میں رہیں گا، کسی ایسے کام میں ہوگا جس سے تو ظنوا بالمؤمنین خیرا، تم اچھا گمان کرو ایمان والے کے ساتھ۔ ایمان والے کے ساتھ کیسا گمان رکھو؟ یہ احکام اس میں بیان فرمائے سورہ نور میں۔ اور اللہ رب العزت نے زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت، الٹا کر دیا، زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد، ان دونوں کی سزا کا اس میں حکم سنایا گیا ہے۔ 6 پارے کے اندر چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، وہاں پر مرد کو پہلے لے کر آئیں اور عورت کو بعد میں۔ یہاں زنا کا تذکرہ ہے، یہاں عورت کو پہلے لے کر آئیں اور مرد کو بعد میں۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ چوری کے اندر جو ہے نا، مرد عورت کے مقابلے میں کمانے کے تعلق سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے، طاقت ہے، سوجھ بوجھ ہے، صلاحیت ہے، سب کچھ ہے، مارکیٹ اس کے لیے کھلا ہے، اس کے باوجود اگر چوری کرتا ہے تو یہ زیادہ بری چیز ہے، یہ زیادہ بری چیز ہے۔ اس لیے اس نے زیادہ برا کام کیا ہے، حالانکہ دونوں نے چوری کی ہے، لیکن مرد کا چوری کرنا عورت کے چوری کرنے کے مقابلے میں زیادہ برا اس لیے کہ دونوں کے مقابلے میں صلاحیت کمانے کی کس میں زیادہ تھی، تو پھر کیوں چوری کیا بھائی؟ کما لیتا، اس کے لیے ہم مرد کو پہلے لے کر آئے۔ یہاں عورت نے زنا کیا، مرد نے زنا کیا، تو عورت کو پہلے اس لیے لے کر آئے۔ مرد اور عورت کے مقابلے میں حیا عورت میں زیادہ غالب ہوتی ہے، اور حیا عورت میں زیادہ غالب ہے، اس کے باوجود اگر زنا کرتی ہے تو اس کا گناہ مرد کے مقابلے میں زیادہ ہو گیا۔ اسی لیے یہاں پر اللہ نے عورت کا تذکرہ پہلے لے۔ شادی شدہ ہیں تو سنگسار، پتھر مار کے ختم کرنا۔ غیر شادی شدہ ہیں 100 کوڑے۔ کتنے؟ 100 کوڑے۔ یہ احکام بڑے سخت لگتے ہیں، لیکن جرائم کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہیں، اور یہ سزائیں بند کمرے میں نہیں دینی ہے۔ کہاں دینی ہے؟ لوگ جس کو دیکھے، مجمع جس کو دیکھے، ان کو سزا مل رہی ہے، تاکہ مجمع کو عبرت ہو جائے، تاکہ مجمع کو کیا ہو جائے؟ عبرت ہو جائے، اور وہ کام، یہ غلیظ حرکت کرنے سے رک جائے اور اپنے آپ کو روکے۔ عبرت والی سزا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ عبرت والی سزا۔ اب یہاں پر 2 باتیں تھوڑا میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا حکم بڑا سخت ہے، دیکھو پتھر کیسا لگ رہا ہے، دیکھا نا پورا مجمع کھڑا ہوا ہے، ایک عورت ہے، ایک آدمی ہے، پورا مجمع اس کو حکومت کے کارندے پتھر مار رہے ہیں اور خون کے فوارے نکل رہے ہیں، اور عورت مرد کیا ہو گئے؟ کیسا لگ رہا ہے؟ کیسا؟ تھوڑا عجیب لگ رہا ہے نا۔ بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں اسلام کا حکم بہت سخت ہے، اسلام بہت سخت ہے۔ اگر اس آدمی نے جس عورت کے ساتھ جو حرکت کی ہے، اگر وہ حرکت وہ تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ، یا بیٹی کے ساتھ، یا تمہاری بیوی کے ساتھ اگر یہ حرکت کرتا تو تم اس کو کیا سزا دیتے؟ کیا سزا دیتے؟ بولو۔ میں تو ٹکڑے کر دوں گا، میں چیر دوں گا، میں پھاڑ دوں گا۔ ارے وہ تیری ماں ہے، اور تیری بہن ہے،
تیری بیوی بیوی ہے، تیری بیٹی بیٹی ہے، اور دوسروں کی قوم کی عورتیں، شریعت سب کا خیال کرتی ہے۔ شریعت کیا کرتی ہے؟ چوری کرنے والا اس کا ہاتھ کاٹے جائیں۔ پڑوس کے ملک کے اندر ایک بندہ تھا، وہ اعتراض کرا کہ بولے اگر اس ملک پاکستان کے اندر اگر اسلامی احکام کو نازل کر دیا جائے تو آدھے سے زیادہ لوگوں کے ہاتھ کیا ہوں گے؟ کٹے ہوئے ملیں گے۔ تو سعودی عرب میں اسلامی حکم چلتا ہے تو وہاں پر آدھے سے زیادہ لوگوں کے ہاتھ کٹے ہوئے چاہیے۔ اگر یہی لاجک ہے تو جتنے اسلامی ممالک ہیں جہاں پر اسلامی لا چلتا ہے، آج بھی چلتا ہے وہاں پہ، تو وہاں سب کے ہاتھ ایسے کٹے ہوئے آدھے سے زیادہ لوگوں کے۔ اگر تمہارا یہی لاجک ایک دم بالکل صحیح تھا تو وہاں پر بھی پھٹانا چاہیے تھا، اور زنا کرنے والوں کو پتھر مار کر سنسار کر دینا، تو وہاں پر آدھی سے زیادہ آبادی پتھر مار کے ختم ہو گئی ہے۔ اس کا فائدہ اس علاقے میں یہ ہوا کہ بھائی کہاں زنا کر کے ختم ہو جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ زیادہ، جیسے ہمارے زبان میں زیادہ خواہش ہو رہی ہے تو کیا کرو؟ شادی کرو، پھر بھی خواہش پوری نہیں ہو رہی تو کیا کرو؟ دوسری کرو، پھر بھی نہیں ہو رہی تو تیسری کرو، بھائی تیسری نہیں ہو رہی تو چوتھی کرو نا۔ پھر وہاں کر رہے ہیں 4 بیویاں، 2 بیوی والوں کو عیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، دو ہم کو کیا بولیں گے؟ ہمیں دیکھ کر کیا بولیں گے؟ وہ 2 والے کو عیب کی نگاہ سے دیکھتے، کیونکہ ہر ایک کے 3 اور 4 غذائیں ماشاء اللہ خوشبوئیں لگاتے ہیں۔ کیا لگاتے ہیں؟ خوشبوئیں لگاتے ہیں، اور ایسی تمہاری ہماری جیسی نہیں 10 روپے میں جنت الفردوس۔ حضرت 10 روپے میں جنت الفردوس خریدنا چاہتے ہیں، یہ یہاں ایسا نہیں، وہاں ہزاروں دیکھے ایک دم بہترین خوشبو لگاتے ہیں، خوشبوؤں کی دھنی اپنی باڈی کو سونگاتے ہیں، کپڑوں کو نہیں، ان کے باڈی کا رواں رواں خوشبوؤں کو سونگتا ہے۔ اللہ اس سے صحت اچھی کرتے ہیں، مائنڈ فریش رہتا ہے، اور غذائیں بھی اچھی ہیں ان کی۔ غذاؤں کے تعلق سے میں نے گزشتہ تفسیروں کے اندر کئی مرتبہ آپ کے سامنے کہا۔ تو یہ فائدہ ہے اس کا، یہ اس کا کیا ہے؟ اور اسی سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے واقعہ افک کو بیان فرمایا۔ تہمت زنا کے بارے میں قاضی کے پاس کسی نے آ کر کہہ دیا کہ میں نے فلاں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو قاضی نہیں کہ اٹھیں گا چل لاؤ اس کو پتھر مارو اور ختم کر دو، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ زنا کے اوپر حد جاری کرنے کے لیے شرائط بہت تگڑی ہے، کیونکہ زندگی کا مسئلہ ہے نا، عزت کا مسئلہ ہے، تو 4 گواہ ہونے چاہیے، چاروں بھی مرد ہونے چاہیے، چاروں بھی مرد جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ان کو زنا کرتے ہوئے دیکھا۔ چاروں میں سے ایک کی گواہی میں بھی اگر کوئی شبہ ہو گیا، ٹائمنگ کا شبہ، دن کا شبہ، انسان کا شبہ، 3 بول رہے کہ صبح میں اور ایک اکیلا بول رہا شام میں، تو ہو سکتا ہے کہ غلطی ہے، حد جاری نہیں ہوں گی۔ تینوں بول رہے پیر کے دن اور اکیلا کہہ رہا ہے کہ منگل کے دن کے اندر شبہ ہے، حد جاری نہیں ہوں گی۔ انسان میں شبہ ہے، تینوں میں سے کسی ایک کے گواہی کے اندر تھوڑی بھی اگر شک اور شبہ کی گنجائش نکلے وہاں پر حد جاری نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی شخص نے کسی مرد عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگائی اور وہ تہمت جو ہے لگائی گئی وہ جھوٹی ہے اور یہ ثابت ہو گیا، تو تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے۔ جس پر تہمت لگائی وہ کیس دائر کرے گا دارالقضا میں، میرے پہ اس نے تہمت لگائی ہے، تحقیق کرو اور اس کے اوپر حد جاری کرو۔ دوسروں کو بدنام کرتے پھرتا ہے نا، 80 کوڑے۔ تو انسان کسی پر بھی الزام لگانے سے پہلے کیا کرے گا؟ 80 بار سوچیں گا، کیونکہ 80 کوڑے گرنے والے کتنی بار سوچیں گا؟ 80 مرتبہ تو سوچیں گا نا، 80 کوڑے گرنے والے ہیں۔ یہ پہلی سزا، اور دوسری سزا اس کو یہ مل رہی ہے کہ زندگی بھر امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے، زندگی میں اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے۔ تقریباً غزوہ 5 اور 6 کے بعد غزوہ مستلق پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیویوں میں سے کوئی نہ کوئی بیوی اللہ کے رسول کے ساتھ میں ہوتی تھی۔ امی عائشہ ساتھ میں تھی، لوٹ رہے تھے، ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا اور پڑاؤ ڈال کر قیام کر کے آگے چلنے لگے۔ امی عائشہ استنجا کے لیے چلی گئی، اور جس کجاوے میں امی عائشہ سواری کرتی تھی وہ کجاوا اٹھانے والے آئے اور وہ کجاوا اٹھا کر سواری پر رکھ دیے۔ امی عائشہ کی باڈی دبلی پتلی تھی، تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ امی اندر ہے یا نہیں، دیکھے ہی نہیں، اور وہ کجاوا اٹھا کر چل دیے۔ پورا قافلہ وہاں سے نکل گیا۔ امی جب آئے تو دیکھا کہ پورا قافلہ چلا گیا، درخت کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ امی کو پتا تھا
اللہ کے رسول کی بہت خوبصورت عادت ہے، قافلے جب آگے چلتے ہیں تو ایک شخص کو پیچھے بھیجتے ہیں، کوئی بندہ رہا تو نہیں، کوئی سامان رہا تو نہیں، کوئی قیمتی چیز رہی تو نہیں گئی، اللہ کے رسول نے بھیجا صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ۔ کیا صحابی کا نام؟ حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ۔ یہ آئے تو جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تب انہوں نے امی عائشہ کو دیکھا تھا، فوراً پہچان گئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون زور سے پڑھا۔ امی عائشہ نے جیسے سنا فوراً پردہ کیا اور اپنے آپ کو سمیٹ کر بیٹھ گئے۔ حضرت صفوان ابن معطل نے سواری امی عائشہ کے پاس بٹھا دی اور دور جا کے کھڑے ہو گئے۔ امی عائشہ بیٹھی اور رضی اللہ عنہ، حضرت صفوان ابن معطل نے سواری کی نکیل پکڑ کر امی عائشہ کو لے کر گئے۔ ابھی قافلہ مدینے میں پہنچا نہیں تھا جو آگے گیا تھا، وہ قافلے والے نے امی عائشہ کو اور حضرت صفوان ابن معطل کو دیکھا، اس میں منافقین بھی تھے جن کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرتیں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے دیکھا، اس کو موقع مل گیا، اللہ کے رسول کو ستانے کا تھوڑا بھی موقع نہیں چھوڑتے تھے، جو حدیں پار کرنا ہوتی تھی ساری حدیں پار کر چکے تھے، یہ موقع ملا۔ عبداللہ ابن ابی نے فوراً افواہیں پھیلانا شروع کیا، نعوذ باللہ ان دونوں کا چکر چل رہا ہے، نعوذ باللہ، اور دونوں پہ الزام لگایا۔ منافق تو تھے ہی، اس موقع کے تلاش میں یہ چرچے کا سبب بنا، لوگوں کے افواہیں کا سبب بنا، اور اس کے بیچ میں کچھ بھولے بھالے مسلمان بھی اس افواہ میں گرفتار ہو گئے۔ تین کے نام ملتے ہیں، حضرت حسان ابن ثابت، حضرت حمنہ بنت جہش اور حضرت مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ عنہ۔ پکے مسلمان، سچے مسلمان ہیں، لیکن افواہوں کے زد میں آ گئے۔ جب مدینے میں آئے، یہ افواہ کی خبر پورے مدینے میں پھیلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، سوائے ایک عورت کے۔ کون؟ خود امی عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کو خبر ہی نہیں ہے۔ امی فرماتی ہیں کہ میری طبیعت خراب ہو گئی، سفر سے جا کر آنے کے بعد میری طبیعت خراب ہو گئی، اور طبیعت کے خراب ہونے کی جو وجہ تھی نا، یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بدلا تھا۔ روزانہ جیسے آتے تھے، بیٹھتے تھے، دل لگی کرتے تھے، محبت کی پیار بھری باتیں کرتے تھے، اب نہیں ہے، آ رہے سلام کر رہے، خیریت پوچھ رہے اور چلے جا رہے۔ یہ بدلتا ہوا تیور مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیا ہو رہا ہے، میں حیران، میں پریشان، میری طبیعت خراب ہو گئی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ صبح سویرے قضاء حاجت کے لیے ہم چلے گئے، امی عائشہ کے ساتھ میں حضرت مصطح کی جو والدہ ہے حضرت مصطح ساتھ میں تھی بطور خدمت کے۔ اور اس زمانے میں بھی، اور ہم نے بھی وہ زمانہ دیکھا ہے تھوڑا تھوڑا، کہ استنجا گھروں کے قریب نہیں ہوتے تھے۔ آج تو گھروں کے اندر ہے، کچن کے بالکل بازو میں، ادھر کھانا ہے اور ادھر پارسل ہے، یہ آج کل یہی ماحول چلا ہوا ہے، لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ تو جب قضاء حاجت سے لوٹ رہے تھے تو مصطح کا پیر ان کے چادر میں اٹکا اور وہ گری، زبان سے ان کے نکلا تعیس مصطح، تعیس مصطح۔ عرب کے اندر یہ جملہ جو ہے نا بد دعا میں استعمال کیا جاتا تھا، یعنی میرا بیٹا مصطح ہلاک ہو جائے۔ امی کہنے لگی کہ ارے اللہ کے بندے، کوئی ماں بھی اپنے بیٹے کو بد دعا دیتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ اماں تم کتنی بولی ہو، اگر تمہیں پتا بھی ہے میرا بیٹا کیا کرتے پھر رہا ہے۔ پھر پورا واقعہ جب سنائے تو امی کہتی ہے میرے پیروں کے نیچے سے زمین جیسے تیسے گھر پہ آئی، میرے تو آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول جیسے ہی گھر پہ آئے، میں نے اللہ کے رسول سے اجازت چاہی، یا رسول اللہ مجھے میرے والدین کے پاس جانے کی اجازت دو، اور میں امی کے پاس گئی تحقیق کرنے کے لیے کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا ہے۔ امی عائشہ فرماتی میں گھر پہ گئی، میں روئے جا رہی، پورا دن میرا رونے میں گزرا، پوری رات میری رونے میں گزری۔ امی عائشہ کی جو امی تھی انہوں نے امی سے کہا کہ امی یہ کیا ہے؟ امی نے کہا بیٹا صبر کر، لوگ تم سے جلتے ہیں، لوگ تم سے دشمنی نکالنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، تم اللہ پر بھروسہ رکھو اور صبر کرو۔ روئے جا رہے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، کیا ہو رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہی بھی نہیں اتر رہی، ہر مسئلے میں وہی اتر رہی ہے یا وہی بھی نہیں اتر رہی، اور لوگوں کی یہ گردش کرتی ہوئی جو باتیں ہیں یہ زیادہ ٹھیس پہنچا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت اسامہ بن زید ان کا نام آتا ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ امی عائشہ ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا، حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی بیویاں باندیاں ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہو، مشورہ کر لو، تحقیق کر لو۔ حضرت بریرہ سے پوچھا، حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ امی عائشہ تو اتنی بھولی ہے، اتنی کم عمر ہے کہ وہ آٹا گوندتی ہے اور سو جاتی ہے، بکری آ کے آٹا
کھا کے چل جاتی ہے، حضرت کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. یہ جواب دیا. حضرت عمر سے پوچھا. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، ایک ناپاک مکھی آپ کے بدن پر بیٹھے، اللہ جبرائیل کے ذریعے سے کہے کہ اس مکھی کو اڑایا جائے. ایک ناپاک مکھی آپ کے بدن پر، ایک مرتبہ یا رسول اللہ آپ کو یاد ہے کہ نماز ہی کے اندر آپ نے جوتا نکالا، تمام صحابہ نے نکالا. نماز کے بعد آپ نے پوچھا کہ آپ نے کیوں نکالا؟ تو سارے صحابہ نے کہا کہ آپ نے نکالا اس لیے ہم نے نکالا. تو اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا کہ ارے میرے پاس تو جبرائیل آئے تھے اور مجھ سے کہا تھا کہ جوتے میں ناپاکی لگی ہے اس لیے میں نے جوتا نکالا، تو تم نے کیوں نکالا؟ یا رسول اللہ، ایک ناپاک جوتا آپ کے بدن پہ اللہ برداشت نہیں کر سکتے، ایک ناپاک بیوی آپ کی زندگی میں اللہ کیسے برداشت کریں گے؟ کیا رشتہ تمہارا خود کا تھا؟ یہ چوائس آپ کی تھی؟ کہا کہ نہیں، یہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک کپڑے، ریشم کے کپڑے میں امی عائشہ کی تصویر لے کر میرے پاس آئے تھے اور کہا کہ اللہ نے آپ کو ان کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم دیا ہے. پھر اللہ ایسی عورت کو آپ کے زندگی میں لائیں گے؟ اللہ کے رسول کو تسلی ہو گئی، لیکن افواہ اتنی زیادہ تھے، پریشان ہو گئے. امی عائشہ کے گھر گئے اور جانے کے بعد امی عائشہ بھی آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ دیکھ، انسان ہے، اگر تو بے گناہ ہے نا اللہ ضرور برات نازل فرمائے گا، ضرور بے گناہی ثابت کرے گا، لیکن اگر غلطی ہوئی ہے اللہ سے توبہ کر لے، اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتا. یہ جملے جو ہے نا امی عائشہ فرماتی میرے سینے پر لگے، یہ جملے میرے سینے پر لگے. اور حضرت ابو بکر صدیق سے، یعنی ابا، امی کہتے میں نے ابا سے کہا بولو نا کچھ، امی سے کہا امی تم کچھ بولو. ابا کہنے لگے میں کیا بول سکتا ہوں؟ امی کہنے لگے میں کچھ نہیں بول سکتی، میں کچھ نہیں بول سکتی. امی عائشہ نے اپنے آنسو کو خشک کر کے زبان میں ہمت لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا یا رسول اللہ، اگر میں ایسے وقت میں اگر کچھ کہوں گی، اگر میں کچھ کہوں گی تو آپ مانیں گے نہیں، اسی لیے میرا خاموش رہنا ہی بہتر ہے، میں اپنے فیصلے کو اللہ کے حوالے کرتی ہوں. اور یہ کہہ کر چلی گئی. امی کہتی ہے میں نے یہ سوچا تھا، بلکہ یقین تھا مجھے کہ اللہ میرے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر برات نازل فرمائیں گے، خواب کے ذریعے سے یا اشارے کے ذریعے سے، لیکن میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا، میں نے اپنے آپ کو اتنے لائق کبھی نہیں سمجھا تھا کہ اللہ میرے لیے قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں گے اور وہ آیتیں قیامت تک پڑھی جائیں گی، وہ آیتیں قیامت تک. میں یہ روٹ کر روتے روتے اپنے کمرے میں گئی اور رونے لگ گئی، بستر پہ لیٹ گئی. امی عائشہ کہتی ہے اسی لمحے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار نازل ہو گئے، وہی اترنے لگے، سردی کے موسم میں پسینے نکلے. جیسے ہی وحی کے آثار ختم ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے کہا عائشہ کو خوشخبری سناؤ، عائشہ کو مبارک ہو، عائشہ کے لیے مبارک ہو، اللہ نے عائشہ کے حق میں جو ہے برات نازل فرمائی. فوراً امی عائشہ کو بلایا گیا. امی عائشہ کی جو امی ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. امی کہنے لگی میں دنیا میں کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتی، میں صرف اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس اللہ نے میری برات کو نازل فرمائے، 2 رکوع نازل فرمائے، مکمل 10 آیتیں نازل فرمائی امی عائشہ کے شان. اللہ رب العزت قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.